پچھلی رات اسلام آباد ایکسپریس لاہور سے راولپنڈی جا رہی تھی اور جب ٹرین کالا شاہ کاکو کے قریب پہنچی تو اچانک 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ سرکاری رپورٹ کہتی ہے کہ 27 لوگ زخمی ہوئے، لیکن آن گراؤنڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زائد لوگ زخمی حالت اسپتال پہنچے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ریزائن نہیں ہوا، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، اور وہی پرانی اسکرپٹ، ہم نے نوٹس لے لیا ہے، انکوائری جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ نوٹس کا کیا فائدہ؟ کتنی بار نوٹس لیے گئے، کتنی انکوائریاں ہو چکی ہیں، رزلٹ نہیں آیا۔ پاکستان ریلوے اب صرف ایکسیڈنٹ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ یہاں ہر ہفتے ایک نئی بریکنگ نیوز آتی ہے، کبھی ٹرین لیٹ، کبھی سگنل فیل، اور کبھی پوری کی پوری ہی پٹڑی نیچے۔ اگر یہ کام دشمن ملک کرے تو اسے سبوٹاج کہتے ہیں، لیکن اب تو یہ سبوٹاج ہم خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ لوگ ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے انشورنس کرانے کا سوچتے ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ منزل پر پہنچیں یا نہیں۔ یہ ریلوے جو کبھی پرائیڈ آف نیشن ہوا کرتا تھا، آج عوام کے لیے ایک خوف بن چکا ہے۔ دنیا ہائپر لوپ بنا رہی ہے، چین کی میگلیو ٹرین ہوا میں اڑ رہی ہے، اور ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے کہ پٹڑی سیدھی ہے یا نہیں۔ کیا ہمیں کوئی شیم ہے؟ کیا کوئی ریئلائزیشن ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریلوے صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں، یہ ایک سمبل تھا، اس ملک کا کنیکٹیویٹی کا، گروتھ کا اور یونٹی کا، مگر اب اس کا سمبل بن چکا ہے انکمپیٹنس، ڈیلے اینڈ کرپشن۔ وزیر ریلوے کا کام شاید اب صرف ربن کاٹنے کا رہ گیا ہے، کیونکہ ریسٹ آف دا ایئر وہ سٹیٹمنٹس دینے میں بزی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وی آر لوکنگ انٹو سر۔ آپ کب تک لک کرتے رہیں گے؟ کبھی کچھ فکس بھی کریں گے یا نہیں؟ اگر ہم پاکستان ریلوے کی ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ ہمیں انگریزوں سے ایک آرگنائزڈ، سٹرکچرڈ اور ایفیشینٹ شیپ میں ملا تھا۔ 1960s تک ٹرینیں وقت پر چلتی تھیں، عوام کا اعتماد بھی تھا، لیکن پھر سفارش، پولیٹکس اور کرپشن نے اس سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب حال یہ ہے کہ ٹرین کے سفر میں سب سے زیادہ رسکی چیز خود ٹرین ہوتی ہے۔ کیا کسی نے سوچا ہے ان زخمیوں کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن کی ماؤں، بچوں یا بھائیوں کو سفر پر بھیجا گیا، اب وہ اسپتال میں پڑے ہیں؟ یہ لوگ صرف سٹیٹسٹکس ہیں؟ کیا ان کی زندگیوں کی کوئی ویلیو نہیں؟ یا کبھی ان لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچے گی جو 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے روز اپنی تقدیر کی جنگ لڑتے ہیں؟ سوال یہ ہے، جو لوگ ریلوے چلا رہے ہیں، کیا وہ خود کبھی ٹرین میں بیٹھے ہیں، یا صرف لگژری SOVs میں بیٹھ کے پروجیکٹس کا جائزہ لیتے ہیں؟ اگر کل سے سارے وزراء کو پابند کر دیا جائے کہ وہ صرف ٹرین میں سفر کریں گے، ایک ہفتے میں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا سر، کیونکہ جب ایلیٹ خود سفر کرے گا تو وہ سسٹم بھی موو کرے گا۔ اسلام آباد ایکسپریس کے حادثے کے بعد وہی پرانی موو دہرائی گئی، بیوروکریٹک فیس سیونگ، سائلنس، اور عوام کو تھپکی دی گئی کہ اللہ کا شکر ہے کوئی جاں بحق نہیں ہوا۔ سر 100 لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی شکر کرنے کی بات ہے؟ کیونکہ ہم ٹریجڈی کو نارملائز کر رہے ہیں۔ کب ہم ایکسیڈنٹس کو ان ایکسیپٹیبل سمجھیں گے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پاکستان ریلویز ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں، بلکہ اسٹیٹ اکاؤنٹیبلٹی کا مرر ہے۔ جب تک پرفارمنس بیس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک ریزلٹ اورینٹڈ ریفارمز نہیں آئیں گے، تب تک یہی ہوتا رہے گا، اور لوگ ہر بار ٹرین پکڑنے سے پہلے اپنے کفن کا انتظام کر کے نکلیں گے۔ تو اب ہمیں سوال کرنا ہے، ہر سٹیزن کو پوچھنا ہے، کیا میری زندگی اس ریاست میں محفوظ ہے؟ کیا میری ماں، میری بیٹی، میرا بھائی ایک سمپل ٹرین جرنی سے زندہ واپس آئیں گے یا نہیں؟ یہ سوال کوئی لگژری نہیں، یہ رائٹ ہے، اور جب ریاست رائٹ دینے میں ناکام ہو جائے تو اسے فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ سوالات ویلڈ ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے انف از انف، تو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ کم از کم پریشر بلڈ ہو سکے، کیونکہ جب تک سوال نہیں اٹھیں گے، پٹڑیوں سے دھواں نہیں، خون بھی اٹھتا رہے گا۔